تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ انسان زندگی میں ہارتا تب ہی ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مطلب جب تک، قدر تب تک۔ آسمان اتنی بلندی پر جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہی ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہتے ہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا کریں، رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پرسکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ کو سکون میں اتارا۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں تو کٹہرے میں آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ خاموش رہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لازم ہے فکر دو جہاں، درگزر کر کے سب معاملات چکا لو، اس جہان میں اس جہاں تک کچھ گیا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فکر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا،
اور جو فرائض آپ پر सौंपे गए हैं इनको पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ करते रहा करो और अल्लाह ने जो तेरे लिए फैसला किया है इस पर राजी रहा करो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज़ है, हिकमत खा मुनाफिक से मिले ले लो। इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है। अदब बेहतरीन कमाई है और खैरात अफजल तरीन इबादत है। जो चीज़ अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीना से बचो। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है। नेकी पर गरूर नेकी को तबाह कर देता है। सबसे बेहतरीन लुक्मा वो होता है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। मौत को हमेशा याद रखो मगर मौत की आरज़ू कभी ना करो। लिया लिखते हैं, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां यहीं रहेंगी किरदार बदल जाएगा। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जिंदगी के हसीन लम्हात वापिस नहीं आते लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक्त पर दो लफ्ज भी कहे ना जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। इंसान ना ही अपनी उम्र से बड़ा होता है ना ही ओहदे कद दौलत नस्ल या जिन से। इंसान अपनी सोच अमल और सही फैसला की अहलियत से बड़ा होता है। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। पता है मोहब्बत क्या है? सख्त सर्दी में जाग कर गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वुजू करके नमाज अदा करना। जिंदगी एक बड़ी सीढ़ी की तरह है। तमाम स्टेप्स को एक बार में चढ़ने का सोचना बेवकूफ़ी है। हमेशा सिर्फ उस स्टेप पर तवज्जो दें जिस पर आप अभी मौजूद हैं। कामयाबी और खुशी इसी में है। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अल्लाह वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गुमान भी नहीं होता। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। ऐ हमारे रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जबान पर खैर व जिक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं समझो वो कामयाब हो गया। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। तोड़ देते हैं अल्लाह जोड़ देता है, लोग छोड़ देते हैं अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रखकर तो देखें। थके हो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना उम्मीद हो गए हो
یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ کام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے، کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازمی پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ بے شک صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ اگر پوری کائنات میں تمہیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی پڑے جو سب سے زیادہ تمہاری محبت و شفقت کا حقدار ہے، تو تمہیں ایسے شخص کی تلاش کہیں اور نہیں بلکہ اپنے آپ میں کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں تمہاری سب سے زیادہ محبت و شفقت کے حقدار تم خود ہو۔ 10 گناہ گار عورتیں۔ بے پردہ عورت، احسان جتلانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔
حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس کھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ سب سے گہرے لفظ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ پاتا وہ لفظ ہے کچھ نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یقین، مان، دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حق مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں نا امید ہو گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت کے اختیار لامحدود ہیں؟ آپ مانگو اس سے، وہ آپ کو اس قدر نوازے گا کہ آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکیں گے۔ ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیں، یقین کر کے دیکھیں، جو آنسو اس رب کے سامنے بہائے جائیں نا وہ کبھی راغ نہیں جاتے۔ تجربے سے سیکھا کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں کرتے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے، بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ
جلدی سو گئے غریب کے بچے یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ ہوگا اعمال پہ مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں، آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو شاید، اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں، یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، بعض مرد کہتے ہیں بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا، نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں۔ بہنیں بیٹیاں، اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ وارنے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ اولاد یاد رکھے باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ کوئی ایسے ہی آپ کو رونے کا حوصلہ نہیں کر لیا ہوتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں، یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ حبیب جالب۔ بھوک کے مارے تھے دو دانے کیا دیکھے انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔
بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، چوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ خدا ہم سے صرف باتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے؟ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجئے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اس قدر ناز تھا اسے اپنی کمائی پر، وہ اپنے ہی رب کو قرض دے آیا۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بات کچھ یوں ہے